معاہدہ حدیبیہ کفار مکہ نے توڑا. فرمایا مکہ اور مدینہ کی جنگ بھی نہیں ہوگی اور اسٹیٹ آف نیوٹریلٹی اور پیس رہے گی، پیس. اور جو الائز ہیں مکہ کے الائز اور مدینہ کے الائز، اگر ان کی آپس میں کہیں جنگ ہو جائے تو مکہ والے اپنے الائز کی مدد نہیں کریں گے اور مدینہ والے اپنے الائز کی مدد نہیں کریں گے جن کے ساتھ الائنس ہے. کہ کئی قبائل ہیں وہ اہل مکہ کے ساتھ ان کا الائنس ہے، اور کئی قبائل ہیں انہوں نے مدینہ پاک آقا علیہ السلام کے ساتھ الائنس بنا لیا، ریاست مدینہ کے ساتھ. اگر ان کی آپس میں کسی وجہ سے انبن ہو جائے، لڑائی ہو جائے ان قبائل کی آپس میں، تو مکہ والے اپنے قبیلوں کی جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے ان کی مدد نہیں کریں گے جنگ میں، اور مدینہ والے اپنے قبائل جن کے ساتھ الائنس ہے ان کی مدد نہیں کریں گے. دونوں ریاستیں نیوٹرل رہیں گی، یعنی ہم ڈائریکٹلی بھی جنگ نہیں کریں گے مکہ اور مدینہ والے، اور انڈائریکٹلی بھی بلا واسطہ ڈائریکٹ جنگ بھی نہیں ہوگی 10 سال تک، اور دیگر قبائل کی مدد کرنے کی صورت میں بھی جنگ نہیں ہوگی. ٹوٹل سٹیٹ آف نیوٹریلٹی رہے گی، پیس اینڈ نیوٹریلٹی. یہ شرط طے ہو گئی. اور اس میں پھر یہ بھی آگے ایک شق طے ہوئی کہ قبائل کو آزادی دی جاتی ہے، جو قبیلہ چاہے مکہ والوں کا الائی بن جائے اور جو چاہے اہل مدینہ کے ساتھ الائنس بنا لے. یہ بھی اس میں طے ہوا. جب یہ طے ہوا تو ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ. بنو خزاعہ نے اعلان کیا وہاں پر کہ ہم مدینہ کے ساتھ الائنس کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو وہ حضور علیہ السلام کے اور مدینہ کے الائی بن گئے. اور ایک قبیلہ تھا بنو بکر. بنو بکر نے اعلان کیا کہ ہم مکہ والوں کے ساتھ الائنس بناتے ہیں، تو وہ مکہ والوں کے الائز ہو گئے. اس معاہدہ کو سائن کر دیا گیا 6 ہجری میں. 1 سال گزرا تھا، بنو خزاعہ اور بنو بکر کے درمیان جنگ چھڑ گئی، دونوں قبیلوں کے درمیان. سال کے اندر ان کے درمیان جنگ چھڑ گئی. مکہ والے اپنے معاہدے سے پھر گئے. ان کو بنو بکر نے کہا تو مکہ والوں نے ان کی جنگی امداد کر دی، ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہو گئے، مدد کی. وہ اس صلح نامہ حدیبیہ کی سری خلاف ورزی تھی. جب انہوں نے بنو بکر کی حمایت کر دی جنگ میں جو نہیں کرنی تھی معاہدے کی روح سے، بنو خزاعہ کے خلاف، چونکہ وہ مدینہ کے الائز تھے بنو خزاعہ. اس پر سورہ توبہ کی آیت اتری، اس کو سورہ براءت بھی کہتے ہیں. توبہ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ پاک نے آیت اتار کر سورہ توبہ کے ذریعے اس معاہدے کو منسوخ فرما دیا. فرمایا مکہ والوں نے خود اپنا معاہدہ توڑا ہے، خود معاہدہ توڑا ہے، لہذا اب اس معاہدے کی پابندی نہیں رہی. تب نوبت آئی فتح مکہ کی 8 ہجری میں، 2 سال کے بعد. اب میرا سوال ہے، بالفرض ہم یوں گمان کرتے ہیں اگر مکہ والے یہ حماقت نہ کرتے اور اپنا معاہدہ خود نہ توڑتے تو آقا علیہ السلام کیا معاہدہ کر کے توڑنے والے تھے؟ بولیے. آقا تو نہیں تھے، وہ تو معاہدے کی پاسداری کرنے والے تھے، خواہ کس سے ہوا ہو. تو اگر مکہ والے معاہدہ نہ توڑتے تو آقا علیہ السلام کا اس معاہدے کے 4 سال بعد وصال ہو گیا، اور معاہدہ آپ کے وصال کے بعد بھی 6 سال اور رہنا تھا. 10 سال کا نو وار پیکٹ تھا، نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ جنگ نہیں ہوگی. تو فتح مکہ کہاں سے ہوتی؟ آقا علیہ السلام تو معاہدہ کر کے پابندی قبول فرما کے گئے تھے کہ مکہ پہ حملہ نہیں ہوگا اور مکہ والے مدینہ پہ حملہ نہیں کریں گے. یہ تو یکلخت ان سے حماقت ہوئی، اور حماقت کی وجہ سے انہوں نے اپنا معاہدہ خود توڑا جس پر قرآن کی آیت اتری. آقا علیہ السلام نے بھی اعلان نہیں کیا، آیت اتری براءۃ من اللہ ورسولہ، تو معاہدہ منسوخ ہو گیا. تب راستہ کھلا غزوہ خیبر کے بعد مکہ آنے کا، اور مکہ فتح ہو گیا. اگر کفار مکہ خود یہ حماقت نہ کرتے اور معاہدہ برقرار رہتا تو 10 سال تک برقرار رہتا. سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت بھی گزر جاتا، سیدنا فاروق اعظم کے دور میں جا کے معاہدے کا ٹائم 10 سال کا ٹائم پورا ہوتا. اب دیکھا انقلاب کیسے پھوٹ پڑا. جس کے ہاتھ میں امر ہے، جس کے ہاتھ میں امر ہے اس کے راز کوئی نہیں جانتا.
اللہ کی الوہی منصوبہ بندی کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ جو باتیں بتانے والی نہیں وہ وقت سے پہلے نہیں بتائی جاتی۔ معاہدہ جب کر چکے تو وہ پریشان ہو گئے، صحابہ کرام بہت دکھی ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی شک آئی، اگلی شک میں یہ طے ہو گیا کہ اگر کوئی مکہ سے کافر، خواہ مسلمان، مکہ کا کوئی شخص اگر مدینہ چلا جائے مسلمان ہی ہو تو حضور علیہ السلام پر پابندی لگا دی ریاست مدینہ پر، اہل مکہ نے معاہدہ کے ذریعے کہ آپ اسے مدینہ میں نہیں روکیں گے، پابند ہوں گے واپس بھیجنے کے لیے۔ آقا نے قبول فرما لیا، اور ساتھ یہ شرط لکھ دی گئی اس کے برعکس اگر مدینہ کا کوئی شخص مکہ آ گیا تو ہم پابند نہیں ہوں گے واپس بھیجنے کے، ہم اس کو روک سکتے ہیں۔ اب اندازہ کریں صحابہ کرام کے حالات کیا ہوں گے، پریشانی کا عالم کیا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اگلی شرط آ گئی، تمام قبائل آزاد ہوں گے، جس کے ساتھ چاہیں الائنس بنا لیں، جو میں بیان کر چکا ہوں۔ اب اندازہ کر لیں، حالانکہ حضور اسلام پھیلا رہے ہیں مگر ساتھ ہی قبائل کو اجازت دے رہے ہیں کہ چاہیں تو مکہ والوں سے مل جائیں، چاہیں تو مدینہ والوں سے مل جائیں۔ مستقبل کی ایک فتح ہے جو اس امن کے معاہدے کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ آقا کی نگاہیں وہ دیکھ رہی ہیں، 1500 صحابہ میں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تنہا مصطفیٰ کی آنکھ دیکھ رہی تھی۔ وہ پریشان حال تھے۔ ایک سیدنا صدیق اکبر خاموش تھے، مگر بعض مواقع پہ آپ نے بھی سوال کیا۔ حضرت علی اندازہ کرے دل کا عالم کیا ہوگا، لکھتے جا رہے ہیں شرطیں۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگلی شرط یہ طے ہوئی، مذاکرہ کیا، یہ ساری جب شرطیں لکھی گئیں تو آقا نے فرمایا سہیل بن عمر کو اب ہمیں عمرہ کرنے دو، اسی معاہدے کو سائن کر لیتے ہیں، اب میرے قافلے کو 1500 صحابہ کو جانے دو عمرے کے لیے۔ اس نے کہا نہیں جانے دیتے۔ معاہدہ میں یہ کہ اس سال یہیں سے پلٹ جائیں واپس، اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں، اجازت، یہ بھی معاہدے میں لکھا گیا۔ آقا علیہ السلام نے اس کو بھی قبول فرما کے سائن کر دیا، اس سال یہیں سے مڑ جاؤ۔ اب اندازہ کریں صحابہ کرام کا حال کیا ہوگا، میں بیان نہیں کر سکتا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا عالم ہوگا۔ اگلے سال آئیں، اور وہ بھی شرط لکھی گئی کہ صرف 3 دن قیام کی اجازت ہوگی، عمرہ کریں صرف 3 دن پھر واپس جائیں، چوتھے دن نہیں روک سکتے۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی قبول فرما لی۔ یہ بھی شرط لکھی گئی کہ جب آئیں تو تلواریں نیام سے باہر نہیں نکال سکتے، کوئی ایک شخص بھی تلوار باہر ننگی لے کے نہ نکلے۔ ہم مکہ شہر چھوڑ کے باہر چلے جائیں گے پہاڑوں کی طرف، 3 دن شہر خالی کر دیں گے آپ کے لیے، آپ تلوار ننگی نہیں کر سکتے۔ عمرہ کریں، کعبے کا طواف کریں، 3 دن رہیں، چوتھے دن کی اجازت نہیں، آپ واپس جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے ساری شرائط قبول فرما لی، اور قبول فرما کے اس پر دستخط ہو گئے، اور صحابہ کرام کی کثیر تعداد دستخط کرنے والوں میں تھی۔ اور جب دستخط کر کے فارغ ہوئے، سائن ہو گئے دونوں طرف سے، ادھر سے بھی سائن کفار کی طرف سے بھی ہو گئے، ابھی دستخط ہوئے نہیں تھے، دستخط ہوئے نہیں تھے کہ سائن ہونے سے پہلے اس سہیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل بن عمر، اسی کا بیٹا، اس کو ہتھکڑیاں، بیڑیاں لگی ہوئی، زخمی حالت میں بیڑیوں کے ساتھ دوڑتا چیختا چلاتا آ گیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، مجھ پر اہل مکہ کفار و مشرکین نے میرے مسلمان ہونے کے باعث، ایمان کے باعث بڑا ظلم کیا ہے، آقا مجھے ساتھ لے جائیں، میں ان کے ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں ابو جندل بن سہیل، یہ شرط میں قبول کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا ابھی دستخط نہیں ہوئے، فرمایا کوئی بات نہیں، میں زبان دے چکا ہوں، چلے جاؤ۔ ابو جندل بن سہیل نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام مجھے نہیں لے جا رہے، نہیں مانی، وہ صحابہ کرام سے مخاطب ہوا، ایک جذباتی تقریر کی، کہا کہ اے صحابہ، اے اہل اسلام، تم میرے دین اور ایمان کو آزمائش میں چھوڑ کے جا رہے ہو، مجھے کفار کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، دیکھو میرا حال، میں خون میں لت پت ہوں، بیڑیاں ہیں،
میں اگر ظلم برداشت نہ کر سکا اور ایمان جاتا رہا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ جذباتی تقریر کی، لے جاؤ۔ صحابہ کرام جذبات میں آ گئے، عرض کی آقا اس کو لے جائیں۔ آقا نے فرمایا نہیں، میں زبان دے چکا ہوں، زبان دے چکا ہوں۔ مشرکین کو واپس کر دیا، واپس کر دیا۔ اسی طرح پھر اگلی شرط، یہ سارا کچھ سن کر اتنی گھبراہٹ اور پریشانی پیدا ہو گئی کہ سیدنا فاروق اعظم آ گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اولسنا بالمسلمین؟ سیدنا فاروق اعظم نے کہا آقا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ میں آپ کو جو احادیث سنا رہا ہوں، روایات، صرف تصور کریں، تصور قائم کرنا چاہتا ہوں کن کن آزمائشوں سے وہ قافلہ اہل حق گزرا ہے، اور آقا علیہ السلام کا قافلہ۔ پوچھا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ آقا علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قال بلا، ہاں ہم مسلمان ہیں، حق پر ہیں۔ قال اولیسوا بالمشرکین، کیا وہ مشرک اور باطل نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں وہ مشرک ہیں، باطل ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا، پھر ایک حدیث میں آیا، فرمایا کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا سچا رسول ہوں۔ کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ سچا دین ہے۔ یہ سوال کر کے سیدنا فاروق اعظم بولے آقا پھر اتنی کمزور شرائط پر وحدہ کیوں قبول کیا جا رہا ہے؟ اتنی کمزور شرائط پر۔ لفظ اس سے بھی سخت ہے، میں اس کو نہیں بیان کر رہا۔ اتنی کمزور شرائط پر یک طرفہ کیوں قبول ہو رہی ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا عبد اللہ و رسولہ لن اخالف امرہ، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کا بندہ ہوں، اللہ کے امر کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فرمایا تمہیں خبر نہیں یہ اللہ کا امر ہے اسی میں، اور اللہ میری کوشش کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ آقا کا صبر و تحمل دیکھیے، ذاتی سوچوں کا ایک سمندر تھا، طغیانی تھی، فرمایا ذاتی سوچوں کی جڑ کاٹ دو۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حضرت مجمع بن جاریہ الانصاری روایت کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کے قاری تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہم حدیبیہ میں تھے، پلٹ کے واپس گئے تو عالم یہ تھا کہ جب واپس جانے سے پہلے پھر آقا نے فرمایا کہ قربانیاں کر دو، احرام کھول دو، 3 بار فرمایا۔ صحابہ کرام اتنے غم زدہ تھے کہ سر جھکا کے بیٹھے تھے، نہ کوئی اٹھا، نہ کسی نے احرام کھولا، نہ قربانی کی۔ آقا علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور آپ نے یہ ماجرا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا کہ حیرت ہے 3 بار میں نے فرما کہا ہے مگر اٹھا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا آقا وہ غم میں ہیں، آقا وہ دکھی ہیں، آقا وہ نڈھال ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان سے نہ فرمائیں اس حال میں، یہ کریں آپ خود قربانی کر دیں اپنی اور احرام کھول دیں، آپ کو دیکھ کر کوئی شخص نہیں رہے گا، ہر کوئی آپ کی اطاعت کر دے گا، اتباع۔ پھر آقا علیہ السلام نکلے، آپ نے احرام کھولا، قربانی کر دی، قربانی کی، احرام کھولا۔ آپ کو دیکھتے ہی 1400 صحابہ سارے حضور کی اتباع میں آگے بڑھ گئے، اور جب وہ واپس پلٹے تو اوپر سے یہ صورت نازل ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، روشن فتح مقدر کر دی، فیصلہ کر دیا۔ تو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، دلائل بہقی میں صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو یہ آیت پڑھی، فقال رجل، تو اسی قافلے میں ایک مسلمان شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ افتح ہوا، کیا یہ فتح ہے؟ قال نعم، آقا نے فرمایا ہاں تمہیں خبر نہیں یہی فتح ہے۔ اس نے کہا عمرہ نہیں کرنے دیا، مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، کمزور شرائط ہو گئی، وہی قربانیاں کر کے احرام کھول کے واپس آ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں وہی آئی ہے، یہ فتح ہے؟ آقا فرماتے ہاں یہی فتح ہے۔ پھر اسی طرح حضور علیہ السلام پلٹے، 2 شخص نکلے، 2 شخص اسی قافلے سے مسلمان تھے، وہ کہنے لگے ان ھذا لیس بفتح، یہ جو آیت اتری ہے کہ یہ فتح روشن فتح ہے، ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا، یہ کیسے فتح ہو گئی؟ 2 اشخاص، آقا علیہ السلام کے مبارک کانوں پر بات پہنچی، کہہ رہے ہیں یہ فتح کیسے بن گئی؟ اس طرح کے تبصرے تھے۔ آقا نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئس الکلام ھذا اعظم الفتح، تمہارا کہنا برا کہنا ہے، تمہاری سوچ غلط ہے، تمہارا قول غلط ہے،
یہ صرف فتح نہیں بلکہ اعظم سب سے بڑی فتح ہے، سب سے بڑی فتح ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ بغیر زخم کھائے اور تمہیں مروائے اور جنگ میں پریشان حال کیے واپس لا رہے ہیں، انشاءاللہ پردے اٹھیں گے، وقت کے ساتھ تمہیں فتح نظر آ جائے گی۔ اور پھر وہ آیت کریمہ پڑھی جس میں وہ فرمایا تھا کہ اللہ کے بارے میں پہلے بھی ایسے لمحے آئے کہ طرح طرح کے گمان کرتے تھے۔ پھر حضرت برا روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں فرماتے ہیں جب وقت گزر گیا اور خیبر فتح ہوا اور فتوحات ہوئی، اور پھر خیبر فتح ہونے کے بعد پھر مکہ فتح ہوا، تو ہمارے اوپر سالوں میں جا کے راز کھلا کہ جو اصل فتح ہے وہ فتح مکہ نہیں تھی بلکہ اصل فتح فتح حدیبیہ تھی، چونکہ فتح مکہ کا راستہ حدیبیہ کی فتح مبینہ سے کھلا۔ شرط لگا دی کہ آپ اہل مدینہ کے خلاف سپورٹ نہیں کریں گے، مدینہ والے جنگ میں مکہ کے خلاف کسی کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، دونوں طرف پابند ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے خبر سنی کہ یہود خیبر میں تیاری کر رہے ہیں مدینہ پر حملے کی، میرے آقا نے معاہدہ کے ذریعے مکہ والوں کو پابند کر دیا کہ اب وہ خیبر کے یہودیوں کی مدد، بولیے، مدد نہیں کر سکتے، معاہدہ ہو گیا۔ پہلے ہر موقع پر یہود اور قبائل مشرکین کفار مل جاتے تھے، لشکر بن جاتے تھے، معاہدے نے انہیں پابند کر دیا کہ اب خیبر کے یہودیوں کی مدد نہیں کریں گے۔ انہوں نے مدینے پر حملے کا پروگرام بنایا۔ آقا علیہ السلام نے قبل اس کے کہ وہ حملہ کریں پریمپٹیو وار، ڈیفینسو وار کے لیے خیبر پر گئے۔ جب گئے تو مکہ والے تل ملاتے رہ گئے، خیبر کے یہودیوں نے آوازیں دی، بندے بھیجے، پیغام بھیجے، مکہ والوں موقع ہے، آؤ ہماری مدد کرو، ہم تمہارا ساتھ دیتے تھے، آؤ ساتھ دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بھی انڈائریکٹ وار میں بھی حصہ نہیں لیں گے، ڈائریکٹ بھی حصہ نہیں لیں گے۔ تو مکہ والے بند گئے اور خیبر میں یہود کی مدد نہیں کر سکے۔ آقا علیہ السلام نے محاصرہ کر کے خیبر فتح کیا۔ جب خیبر فتح ہو گیا تو علاقوں کے علاقے داخل اسلام ہونے لگے، اور جو مسلمان نہیں ہوئے وہ آ کے آقا علیہ السلام سے ریاست مدینہ کے ساتھ معاہدہ کرنے لگے۔ حنین سے لوگ آئے، طائف سے لوگ آئے، ثقیف سے لوگ آئے، طرح طرح کے قبائل معاہدہ کر کے حضور کے الائنس میں آنے لگے۔ ریاست مدینہ کی طاقت بڑھنے لگی، پہلے تنہا لڑتے تھے، اب الائنس بنتا چلا گیا۔ بڑھتا بڑھتا جب الائنس بن گیا تو مکہ والوں نے سوچا کہ مدینہ کی طاقت تو بڑھ رہی ہے، انہوں نے پریشان ہو کر بنو خزاعہ کے خلاف بنو بکر کی مدد کر دی۔ جب بنو بکر کی مدد کر دی معاہدہ خود ٹوٹ گیا۔ خیبر کے موقع پر کفار نے معاہدہ نہیں توڑا، بیٹھے رہے، حضور کو فتح ہو گئی خیبر کی۔ اور جب دیکھا کہ طاقت مدینہ کی اتنی بڑھ گئی ہے کہ کل کو تو ان کو روکنا مشکل ہو جائے گا، تو تل ملا کے پریشان ہو کر انہوں نے بنو بکر کی مدد کر دی بنو خزاعہ کے خلاف۔ جب مدد کر دی، معاہدے کی خلاف ورزی کر دی، تو قرآن نے وہی اتار کے معاہدہ منسوخ کر دیا۔ جب منسوخ ہوا تو مکہ والوں نے سوچا کہ مدینہ پر اب حملہ کرو ورنہ کل یہ ہمیں فتح کر لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے جب ان کی تیاری سنی تو قافلہ لے کر خود 8,000 کا 10,000 کا مکہ پہنچ گئے، چونکہ معاہدہ ٹوٹ گیا تھا اور بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گیا۔